وہ آواز جو گونجتی ہے دن میں 5 بار، اذان، یہ صرف نماز کے لیے بلاوا تو نہیں، یہ تو مسلم معاشرے کی ایک پہچان ہے، ایک مانوس سی پکار۔ جی بالکل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ اس سادہ سی پکار میں اتنی گہرائی، اتنی طاقت کیسے ہے؟ آج ہم اسی پر تھوڑی بات کریں گے۔ بالکل، اور یہ آواز دیکھیں اپنے اندر صدیاں سمیٹے ہوئے ہے، تاریخ ہے، فضائل ہیں، گہرے روحانی معنی ہے۔ یہ صرف کانوں تک نہیں جاتی، یہ دل تک پہنچتی ہے۔ صحیح، ہمارے پاس ماشاءاللہ اس موضوع پر مواد بھی کافی ہے۔ صحیح بخاری کی احادیث ہیں، جی پھر جامعہ بنوری ٹاؤن، فتویٰ آن لائن، ان اداروں کے فتاوی بھی ہیں، جی ہاں، اور کچھ مضامین بھی جیسے توحید.com اور مرات العارفین سے۔ تو ان سب کی روشنی میں آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ اذان کی کہانی کیا ہے، الفاظ کا جادو کیا ہے، احکام کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ اذان کی جو روح ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کی اہمیت کو محسوس کیا جائے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کب اور کیسے ہوا، اذان کا آغاز؟ جی، جو سب سے معتبر روایات ہیں ان کے مطابق تو اس کا آغاز مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ میں؟ جی، ہجرت کے پہلے سال میں۔ شروع میں جب مسلمان مدینہ آئے تھے تو نماز کے لیے کوئی آپ کہیں کہ خاص اعلان نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، لوگ بس اندازے سے وقت پر جمع ہو جاتے تھے۔ یعنی کوئی سسٹم نہیں تھا شروع میں؟ پھر یہ خیال کیسے آیا کہ کوئی اعلان ہونا چاہیے؟ جی، ہوا یہ کہ جب نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ضرورت محسوس ہوئی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا۔ کچھ تجویز آئیں، جیسے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجائی جائے، اچھا، یا یہودیوں کی طرح سینگ یا بگل، آگ جلانے کی بھی بات ہوئی۔ لیکن یہ سب طریقے دوسری قوموں سے ملتے جلتے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت عملی مشورہ دیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کسی شخص کو مقرر کر دے جو بس بلند آواز سے پکار دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سادگی سے۔ اور پھر وہ مشہور خواب والا واقعہ، وہ تو بہت ہی دلچسپ لگتا ہے۔ بالکل وہی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا خواب۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے سبز کپڑوں میں اور اس کے ہاتھ میں ناخوس ہے۔ اچھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بیچو گے؟ اس شخص نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس سے نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نے انہیں وہی کلمات سکھائے جو آج ہم اذان میں سنتے ہیں، اور ساتھ میں اقامت کے کلمات بھی۔ زبردست۔ تو جب صبح انہوں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ان کی آواز بہت بلند اور خوبصورت تھی۔ جی، مشہور ہے۔ تو ان سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زید تمہیں کلمات بتاتے جائیں اور تم انہیں بلند آواز سے ادا کرو۔ اچھا۔ حضرت بلال نے جیسے ہی اذان شروع کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اسی وقت؟ جی، اور عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالحمدللہ، اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ تو اس طرح اذان کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ تو واقعی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اچھا، اب ذرا اذان کے الفاظ اور ان کی ترتیب پر بات کرتے ہیں۔ یہ کلمات کیا ہیں اور ان میں کیا خاص بات ہے؟ جی، اذان کے کلمات تو اصل میں توحید، رسالت اور پھر فلاح کی دعوت کا ایک مجموعہ ہے۔ شروع ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر سے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی۔ پھر شہادتین، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک۔ پھر دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور آخر میں پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر اختتام ہوتا ہے۔ جی، ان الفاظ کو ادا کرنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے؟ مطلب کتنی بار کہنا ہے ہر جملے کو؟ جی، صحیح بخاری میں روایت ہے
کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم تھا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں. 2 بار؟ جی، سوائے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کے، وہ 1 بار. جبکہ اقامت جو نماز کھڑے ہونے سے فوراً پہلے ہوتی ہے، جی، اقامت، اس کے کلمات 1 بار کہنے کا حکم تھا. جی. سوائے قد قامت الصلاۃ یعنی نماز کھڑی ہو گئی، اسے 2 بار کہا جاتا ہے. اچھا، یہ فرق ہے. ایک ترجیح والی اذان کا بھی میں نے سنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جی، ترجیح ایک دوسرا طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا. اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ پہلے آہستہ آواز میں کہی جاتی ہیں اپنے آپ کو سنانے کے لیے، اور پھر دوبارہ بلند آواز میں. یہ فرق ہے. جی، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی طریقے ثابت ہیں وہ سب درست ہیں، ان میں سے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک، یعنی مختلف طریقے جائز ہیں. اب آتے ہیں اس طرف جس کا سچ پوچھیں تو مجھے خاص انتظار تھا، اذان اور مؤذن کی فضیلت. سنا ہے اس کے بہت فضائل ہیں؟ اوہو، بے شمار. آپ اندازہ کریں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، جی، تو وہ اس پر قرآن دازی کرنے لگیں کہ کون اذان دے. قرآن دازی، یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اچھا، اور قیامت کے دن کے حوالے سے بھی کچھ خاص ذکر ہے؟ جی ہاں، اور یہ بات تو بہت ہی گہری ہے. ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جہاں تک بھی؟ جی، جہاں تک بھی، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، پتھر، درخت، اللہ اکبر، وہ سب قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. ذرا تصور کریں آپ کی آواز کی گواہی کائنات کی چیزیں دے رہی ہوں. یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. آواز کی گواہی، عجب. اور ایک اور حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. لمبی گردنیں؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بلند مرتبے کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے سب میں نمایاں ہوں گے، پہچانے جائیں گے. اچھا، یعنی ایک اعزاز کی علامت ہے. جی بالکل. اور بخشش اور اجر و ثواب کا کیا ذکر ملتا ہے؟ اس حوالے سے بھی بہت کچھ ہے. ایک روایت میں ہے کہ مؤذن ہی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر تر و خشک چیز اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے تمام لوگوں کے برابر اجر ملتا ہے. تمام لوگوں کے برابر؟ جی ہاں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے مؤذنوں کے لیے، اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما. کیا جنت کی ضمانت جیسی کوئی بات بھی ملتی ہے حدیث میں؟ بالکل. ایک حدیث میں ایک چرواہے کا ذکر ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو، یہ مجھ سے ڈر کے اذان دے رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص خلوص دل سے اذان کے کلمات دہرائے وہ جنت میں جائے گا. یعنی سننے والا؟ جی، سننے والا بھی. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس نے 12 سال ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 12 سال؟ یہ تو بڑی استقامت ہے. اور وہ شیطان والی بات بھی تو کافی مشہور ہے. جی ہاں، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب اذان ہوتی ہے تو شیطان، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، بھاگ جاتا ہے. جی، تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے. جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے. اچھا. اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. یعنی اذان کی آواز میں یہ طاقت ہے کہ شیطان بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا. یہ فضائل سن کر تو واقعی دل چاہتا ہے کہ یہ سعادت حاصل ہو. لیکن اذان دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ ہر ایک پر لازم ہے؟ اور کیا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں؟ دیکھیں، مردوں کے لیے 5 وقت کی فرض نمازیں اور جمعہ، ان کے لیے اذان دینا فرض کفایہ ہے.
فرض کفایہ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک علاقے میں ایک بستی میں کچھ لوگ اذان دے دیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی بھی نہ دے تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سفر کرنے والے صحابہ سے فرمایا تھا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اب اس کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ مطلب کب اذان درست مانی جائے گی؟ جی، اس کی چند بنیادی شرائط ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ پہلے تو یہ کہ وقت پر ہو۔ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان دی جائے، وقت سے پہلے نہیں، سوائے فجر کی پہلی اذان کے، جس کا مقصد جگانا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری شرط یہ کہ عربی زبان میں ہو، اذان کے الفاظ عربی ہی میں ادا کرنے ہیں، کسی اور زبان میں نہیں؟ جی نہیں۔ تیسری ترتیب وہی ہو جو سنت سے ثابت ہے، کلمات آگے پیچھے نہیں کرنے۔ چوتھی تسلسل ہو، یعنی کلمات پے در پے کہے جائیں، بیچ میں بہت لمبا وقفہ یا کوئی غیر ضروری بات چیت نہ ہو۔ اچھا۔ پانچویں صحیح تلفظ ہو، ایسی غلطی نہ ہو جس سے معنی بدل جائے، جیسے اکبر کو اکبار یعنی ڈھول پڑھنا، یہ غلط ہے۔ معنی بدل جائے گا۔ جی، چھٹی تعداد پوری ہو، کلمات جتنی بار سنت میں ہیں اتنی ہی بار کہے جائیں، کم یا زیادہ نہ ہو۔ یہ تو ہو گئی اذان کی۔ کیا اذان دینے والے یعنی مؤذن، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں؟ جی بالکل، مؤذن کے لیے بھی چند بنیادی شرائط ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ ظاہر ہے۔ ہے۔ دوسرا مرد ہو۔ عورت کی اذان درست نہیں سمجھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان میں آواز بلند کرنی ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے عمومی حکم پردے اور آواز پست رکھنے کا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا عاقل ہو، یعنی ذہنی طور پر ٹھیک ہو۔ چوتھا ممیز ہو، یعنی اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہو کہ صحیح غلط میں فرق کر سکے۔ عموماً 7 سال کی عمر مانی جاتی ہے۔ بالکل چھوٹے ناسمجھ بچے کی اذان نہیں ہوتی۔ اچھا، سمجھدار بچہ دے سکتا ہے؟ سمجھدار بچہ دے سکتا ہے، لیکن بالغ کا ہونا افضل ہے۔ بہتر ہے، جی۔ اور پانچواں، بہتر ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی ظاہری طور پر نیک ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اگر کوئی فاسق ہو یعنی اعلانیہ گناہ کرتا ہو تو اس کی اذان ہو تو جائے گی لیکن مکروہ سمجھی جاتی ہے۔ اچھا۔ اور ایسے شخص کو مستقل مؤذن مقرر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مؤذن ایک امین ہوتا ہے، یعنی امانت دار، وقت کی امانت اس کے سپرد ہوتی ہے۔ یہ شرائط بھی واضح ہو گئیں۔ اب آتے ہیں ذرا آداب کی طرف۔ اذان تو ہو گئی، لیکن اس کو اچھی طریقے سے سنت کے مطابق دینے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی، بہت سے آداب ہیں جو اس عمل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مثلاً؟ سب سے اہم تو یہ کہ آواز بلند اور صاف ہو تاکہ دور تک پہنچے، لوگ سن سکیں۔ ٹھیک۔ مؤذن کا نیک اور صالح ہونا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جی۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈال لی جائیں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آواز زیادہ بلند ہوتی ہے اور توجہ بھی قائم رہتی ہے۔ اچھا۔ آرام سے، اور اقامت جلدی جلدی۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان دینا مسنون ہے۔ ٹھیک۔ حیا علی الصلاۃ کہتے ہوئے چہرہ دائیں طرف اور حیا علی الفلاح پر بائیں طرف پھیرنا بھی سنت ہے۔ پورا جسم نہیں گھمانا، صرف چہرہ۔ صرف چہرہ۔ جی۔ اور نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، اس پر کوئی اجرت طلب نہ کرنا افضل ہے۔ پیسے نہیں مانگنے چاہیے؟ بہتر یہی ہے، اگرچہ علماء نے ضرورت کے تحت اجازت دی ہے، لیکن اصل روح یہی ہے کہ یہ عبادت ہے۔ ٹھیک۔ باوضو ہو کر اذان دینا افضل ہے، اگرچہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں اونچی جگہ سے اذان دیتے تھے تاکہ آواز دور تک جائے۔ جی، مینار اسی لیے ہوتے ہیں۔ بالکل، کھڑے ہو کر اذان دینا سنت ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہو، بیماری ہو تو بیٹھ کر بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ اور اگر مؤذن کی آواز اچھی ہو تو یہ بھی ایک پسندیدہ چیز ہے۔ یہ تو ہو گئے عمومی آداب۔ اب کچھ خاص صورتحال پر آتے ہیں، جیسے فجر کی اذان۔ سنا ہے اس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، فجر کے وقت 2 اذانیں مسنون ہیں۔ 2 اذانیں؟ جی، پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے کچھ پہلے رات کے آخری حصے میں دی جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟
اس کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا اور جو تہجد پڑھنا چاہیں یا سحری کرنا چاہیں ان کو بیدار کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اذان ٹھیک فجر کا وقت شروع ہونے پر ہوتی ہے جو نماز کے لیے ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے؟ جی، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں اذانیں الگ الگ مؤذن دیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما دیا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ جو مشہور جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جی یہ تو بہت سنا ہے۔ یہ صرف دوسری اذان میں کہا جاتا ہے، یعنی وہ اذان جو ٹھیک فجر کے وقت پر ہوتی ہے، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ۔ صرف دوسری میں، رات والی میں نہیں؟ جی نہیں، رات والی پہلی اذان میں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، یہ اہم نکتہ ہے۔ آپ نے شروع میں اس جملے الصلاۃ خیر من النوم کی گرامر کا بھی کچھ ذکر کیا تھا، اس میں کیا خاص بات تھی؟ جی، ایک جگہ یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، عام طور پر اچھا کے معنی میں آتا ہے۔ بہتر کے لیے عربی میں عام طور پر ایک الگ تقابلی صیغہ یعنی کمپیریٹو فارم ہوتا ہے، جیسے افضل، لیکن یہاں خیر ہی بہتر کا معنی دے رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ شاید زبان کے ارتقاء کی طرف اشارہ ہو، یا اس جملے کی قدامت کی طرف کہ یہ اتنا قدیم اور اتنا زیادہ استعمال ہونے والا ہے کہ یہ خاص اسلوب بن گیا ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اب جو لوگ اذان سن رہے ہوں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے؟ جی، سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات کہے سننے والا بھی وہی دہرائے، وہی الفاظ؟ جی، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ جب مؤذن یہ کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اور فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والا بھی یہی جملہ دہرائے۔ اچھا، وہی دہرانا ہے۔ بعض لوگ صدقتہ و بررت کہتے ہیں۔ جی، وہ ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہی جملہ دہرایا جائے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اذان ختم ہونے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ اذان ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی بہت تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ درود شریف؟ جی، اس کے بعد وہ مشہور دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ پوری دعا سنائیں گی؟ جی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ ایک وسیلہ اور مقام محمود کیا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی، وسیلہ جنت میں ایک بہت ہی خاص، ایک انتہائی بلند درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا۔ صرف ایک کو؟ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور مقام محمود وہ مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ قیامت کے دن جب سب پریشان ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور شفاعت کی اجازت مانگیں گے اور سب لوگ آپ کی حمد کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے۔ جزاک اللہ، یہ تو بہت ہی اہم معلومات ہیں۔ اچھا، کچھ اور مسائل بھی ہیں جو اذان سے متعلق کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں، جیسے کچھ خاص حالات یا کوئی اختلافی مسئلہ؟ جی، چند باتیں اور بھی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی نابینا شخص ہو تو وہ بھی مؤذن بن سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی اسے وقت بتانے والا ہو۔ اچھا۔ سفر میں ہو تب بھی اذان دینا سنت ہے۔ ٹھیک۔ اذان، جیسا میں نے کہا، امن کی علامت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر اگر حملہ کرنا ہوتا تو صبح اذان کا انتظار کرتے تھے۔ اگر اذان سنائی دے جاتی تو حملہ نہیں کرتے تھے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی،
اور اگر بارش ہو یا بہت زیادہ سردی ہو تو مؤذن اذان کے کلمات میں ہی یہ اعلان کر سکتا ہے کہ صلو فی رحالکم یا صلو فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اذان کے اندر ہی؟ جی، حی علی الفلاح کے بعد یا اذان کے آخر میں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ جو کبھی کبھار خاص طور پر کسی پریشانی یا وبا وغیرہ کے وقت سامنے آتا ہے، وہ ہے بے وقت اذانیں دینا، جیسے رات کے وقت میں یا کسی اور موقع پر۔ اس بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ جی، اس پر علماء کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ علماء، خاص طور پر اہل حدیث مکتب فکر کے، وہ اسے بدعت سمجھتے ہیں، یعنی دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا۔ بدعت؟ جی، کیونکہ ان کے نزدیک اذان صرف نماز کے لیے ہے۔ احناف کے نزدیک بھی، جیسا کہ بعض فتاوے میں، مثلا جامعہ بنوری ٹاؤن کی فتوے میں یا جنگ اخبار کے ایک مضمون میں ذکر ملتا ہے، اذان صرف 5 فرض نمازوں اور جمعے کے لیے ہی مشروع ہے۔ ٹھیک۔ ان اوقات کے علاوہ کسی اور موقع پر، جیسے وبا سے بچاؤ کے لیے رات کو اذانیں دینا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے درست نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ ان علماء کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں اذان کے بجائے وہ کام کرنے چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، جیسے کثرت سے دعا کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، صدقہ و خیرات دینا۔ یہ چیزیں زیادہ مؤثر ہیں۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے اذان کی تاریخ سے لے کر اس کے الفاظ، اس کے بے شمار فضائل، شرائط و آداب اور پھر اس سے جڑے کچھ خاص مسائل تک کافی تفصیلی گفتگو کی۔ یہ واقعی ایک سادہ سی پکار سے کہیں بڑھ کر چیز ہے۔ بالکل۔ اذان صرف نماز کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، یہ تو توحید کا روزانہ 5 بار کھلم کھلا اعلان ہے، ایمان کی تجدید ہے۔ جی، یہ مسلمانوں کی اجتماعی پہچان ہے، شیطان کے خلاف ایک ہتھیار ہے، اور جیسا کہ ہم نے سنا، کائنات کی ہر شے کے لیے ایک گواہی ہے۔ اس کی ہر ادا میں حکمت ہے، برکت ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو کے بعد جب بھی ہم اور سننے والے اذان کی آواز سنیں گے تو اسے صرف ایک معمولی آواز نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کے پیچھے جو گہرے معنی ہیں، جو فضائل ہیں، ان کو یاد رکھیں گے۔ اور آخر میں ایک نقطہ چھوڑ جاتی ہوں سوچنے کے لیے۔ وہ حدیث یاد ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر چیز قیامت میں گواہی دے گی؟ جی بالکل۔ ذرا اس پر غور کریں کہ آواز کا گواہ بننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے ہمارے ارد گرد کی آوازوں کے بارے میں، خاص طور پر جو مقدس آوازیں ہیں، ان کے بارے میں ہمارا رویہ، ہمارا احساس بدلنا نہیں چاہیے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور یہ کہ جو سنت سے ثابت طریقے ہیں اور جو نئی چیزیں یا رسومات رائج ہو جاتی ہیں، ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ انہی خیالات کے ساتھ آج کی اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگلی بار انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔